بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ہم پوری زندگی یہی سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر ایسا کر لیں تو لوگ کیا کہیں گے، ویسا کر لیں تو لوگ کیا کہیں گے. یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ مناروں سے ہمارے نام کا اعلان ہوتا ہے کہ وہ اب دنیا میں نہیں رہے، اور لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے نام کا اعلان کیا جاتا ہے، اس کے مرنے کی خبر دی جاتی ہے، اور اعلان اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کے رشتہ دار، قریبی دوست احباب جان لیں، ان کو علم ہو جائے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، وہ جنازے میں شریک ہو جائیں، وہ تدفین میں شریک ہو جائیں. اعلان میں بہت زیادہ مبالغہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اعلان کو اعلان کے حد تک ہونا چاہیے، تشہیر نہیں کرنی چاہیے. تشہیر یعنی مشہور کرنا، یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے. اعلان اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو لوگ میت کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، وہ اس کے گھر چلے جائیں، اس کے کفن دفن میں شامل ہو جائیں. تشہیر نہیں ہونی چاہیے کہ ایسے جنازے کا اعلان ہو رہا ہے جس کو کوئی جانتا ہی نہیں، یا بار بار اعلان کیا جا رہا. ایک بار اعلان ہو گیا، محلے والے جان گئے، دوبارہ پھر، تیسری مرتبہ پھر، چوتھی مرتبہ پھر. اب یہ تشہیر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی روایت ہے، موت کی تشہیر سے آپ نے منع کیا ہے. فرمایا غیر مسلموں کا طریقہ ہے. زمانے جاہلیت میں لوگ مشہور ہونے کے لیے وصیت کر جاتے تھے کہ میں مر جاؤں تو مجھے مشہور کرنے کے لیے بہت دنوں تک رونا، مجھے یاد کر کے کرائے کی عورتوں کو بلا لینا، رونے والیوں کو بلا لینا، پیسے دے کر ان سے رلوانا. عورتوں کی پوری ٹیم ہوتی تھی جو کرائے پر رونے کے لیے بلائی جاتی تھی. اب وہ آ کر کئی دن رو رہی ہیں، اس کی خوبیاں بیان کر رہی، چاہے اس کے اندر ہو چاہے نہ ہو، بیان کر کر کے، گا گا کر کے رویا کرتی تھی. اس کا نام ہوتا تھا فلاں کے انتقال میں اتنے دن رونے والیاں روئیں. مشہور ہوتا تھا وہ شخص. آج تشہیر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اخبار میں لوگ دیتے ہیں، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں کون ہے، اخبار میں چھپ گیا،
سوشل میڈیا پر لوگ ڈالتے ہیں، کوئی بڑی شخصیت ہے، اس کے شاگرد ہیں، اس کے مریدین ہیں، ان کو باخبر کر دیا جائے، بہت اچھی بات ہے، وہ دعائے خیر اس کے حق میں کریں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال کا وقت آیا، احتیاط کے طور پر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا، میرے مرنے کے بعد میرے مرنے کی خبر بھی نہ کرنا، کہیں تشہیر نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہیر سے منع کیا ہے، اتنی احتیاط برتی انہوں نے، فرمایا خبر بھی نہ کرنا کسی کو۔ ایک چیز اور اعلان میں ہوتا ہے کہ اگر اس کے 5 بیٹے ہیں جس کا انتقال ہوا ہے تو 5 کا پہلے نام لیا جائے، پھر اس کے ابا کا نام لیا جائے، پھر اس کے بھائی 2-3 ہیں تو ان کا نام لیا جائے، اس کے بعد آخر میں انسان کنفیوز ہوتا ہے مرا کون ہے اس میں، نام ہوتے 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 پتہ چلا فلاں کا انتقال ہوا ہے۔ ایک بڑا بیٹا، کوئی ایسا شخص جس کو محلے والے پہچانتے ہوں، محلے والے پہچانتے ہیں، اس کا نام لے کے بتا دیجئے فلاں کے والد کا انتقال ہو گیا، فلاں کی والدہ کا انتقال ہو گیا، کافی ہے یہ۔ لیکن یہاں تو لسٹ جو تیار لا کے دی جاتی ہے اعلان کرنے کے لیے، سب لکھ کے دیا جاتا ہے، کسی بھائی کا نام چھوٹے گا وہ بعد میں لڑائی کرے گا۔ وہاں مسجد کے منارے سے 3 بھائی کا نام کا اعلان ہوا، ہمارا نام کا اعلان کیوں نہیں ہوا؟ ہمارا نام ہی نہیں محلے والوں نے نہیں سنا، ہماری اماں نہیں تھی، ہمارے ابا نہیں تھے، شاید اسی لیے پورے گھر کی لسٹ لا کے دی جاتی ہے۔ یہ سب مشہور ہونے کے لیے ہے، اعلان ہونا چاہیے، اعلان کی حد تک اعلان ہونا چاہیے کہ رشتہ داروں کو، دوست احباب کو معلوم ہو جائے، وہ جنازے میں شریک ہوں۔ اب اعلان ہونے کے بعد رشتہ داروں کے انتظار میں تاخیر جائز نہیں۔ جنازہ تیار ہو گیا ہے، فلاں آنا باقی ہے، فلاں آنا باقی ہے، اب انتظار ہو رہا، اور اس انتظار میں بھی مبالغہ ہو رہا، 24 گھنٹے برف پر لٹا کے میت کو رکھتے ہیں، اس پر جو بیت رہی ہو 24 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، فلاں بیٹا فلاں جگہ ہے وہ آ رہا، بہن گاؤں میں ہے وہ آ رہی، ابھی انتظار ہو رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، آپ بیماری میں عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين الظهران اهلی، مسلمان میت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے بیچ میں دیر تک رہے، مسلمان میت کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے گھر والوں میں دیر تک رہے۔ یہاں تک کہ ایک مثال سمجھ لیجیے کہ جمعہ کی صبح کسی کا انتقال ہو جائے، جمعہ کی صبح کسی کا انتقال ہو جائے، اس لیے جنازے میں تاخیر کرنا کہ جمعے کی نماز میں مجمع بڑا ہوگا، جنازے میں زیادہ لوگ شریک ہوں گے، اس لیے جمعہ کے بعد جنازہ تدفین ہوگی، مکروہ ہے۔ فقہاء نے مکروہ لکھا ہے کہ اس لیے تاخیر کی جائے کہ مجمع زیادہ جمعہ میں ہوگا، یہ مکروہ ہے۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے، دیکھ لیجیے کتنی دیر تک انتظار کرواتے ہیں، یہاں تک کہ اگر فرض نماز میں وقت ہے ابھی اور جنازہ تیار ہو گیا ہے کہ تدفین کر کے آئیں گے تو ظہر کی نماز ہم جماعت سے پڑھ دیں گے، تو پھر جنازہ مقدم ہے، پہلے فرض نماز پر جنازے کی نماز مقدم ہے، اگر فرض نماز چھوٹنے کا خطرہ نہ ہو۔
اور اگر تکفیر سے فارغ نہیں ہو پائیں گے، فرض نماز فوت ہو جائے گی تو پھر نماز پڑھ لیں، فرض نماز پڑھ لیں، سنت مؤکدہ پڑھ لیں، کیونکہ سنت مؤکدہ فرض کے تابع ہوتی ہے، لیکن بعد کی نوافل پر نماز جنازہ کو مقدم کیا جائے گا۔ اعلان ہو گیا میدان میں جنازہ تیار ہے، ہم ظہر کے بعد بھی سنت بھی پڑھیں گے، نفل بھی پڑھیں گے، مغرب بعد ہے تو اوابین بھی ہم پڑھیں گے، پوری نفل نماز پڑھ کے خوب دیر دعا مانگ کے تب ہم میدان میں پہنچتے ہیں۔ نوافل پر، نفل نماز پر جنازے کی نماز مقدم ہے کہ اگر مغرب بعد اعلان ہو گئے جنازے کا تو ہم سنت مؤکدہ 2 رکعت پڑھ کر کے جنازے میں شریک ہو جائیں گے۔ سنت مؤکدہ پر بھی مقدم کر دیا جاتا ہے، لیکن اس خوف سے کہ لوگ پھر مٹی دینے چلے جائیں گے، بھول جائیں، پتہ نہیں سنت یاد رہے نہ یاد رہے، اس لیے کہا گیا کہ بھائی سنت مؤکدہ پڑھ لو۔ اتنی جلدی کرنے کا حکم ہے۔ اکثر رکے ابھی لوگ آ رہے ہیں، اعلان ہو گیا بھائی ٹائم دیا گیا ہے، لوگ آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک رکعت بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ اپنے پورے معمولات پورا کر کے جنازے میں شریک ہوں گے۔ یہ سب معلوم ہونا چاہیے، علم میں بات آنی چاہیے کہ جنازہ تیار اگر ہے، اس کی نماز ہونے جا رہی تو پھر اس وقت نفل نماز نہیں پڑھیں گے، نماز جنازہ جا کے پڑھیں گے۔ عجلت کے لیے کہا گیا، جلدی کرنے کے لیے کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی تدفین میں تاخیر ہوئی تھی۔ کوئی یہ دلیل نہ پکڑ لے کہ نبی کی تدفین میں بھی تاخیر ہوئی، نبی کی تدفین میں بھی تاخیر ہوئی تو ہم تاخیر کریں تو کون سا غلط کر رہے ہیں؟ یہ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن، پیر، سوموار، منڈے، پیر کے دن سن 11 ہجری چاشت کے وقت آپ کی وفات ہوئی۔ 12 ربیع الاول چاشت کے وقت دوشنبہ کا دن، ٹھیک اسی وقت جس وقت یہ امت خوشی مناتی ہے 12 ربیع الاول کو، جس وقت جلوس نکلتا ہے اسی وقت 12 ربیع الاول کو۔ پیدائش میں اختلاف ہے، 9 ہے، 8 ہے، 12 ہے، مختلف اقوال ہیں، لیکن وفات 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن چاشت کے وقت سن 11 ہجری۔ شیطان کتنا خوش ہوتا ہوگا جو قوم اپنے نبی کی وفات پر خوشی منائے۔ کہاں لے جا کے شیطان نے کس جال میں پھنسایا ہے۔ صحابہ کرام پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، جو جس حال میں ہے اسی حال میں پڑا ہے، کسی کو ہوش نہیں، کوئی بے خود ہے، کوئی چلا رہا، کسی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، یقین نہیں آ رہا کہ کیا ہو گیا۔ یہ چاشت کا وقت ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ تاخیر کیوں ہوئی نبی کی تدفین میں؟ کتنی دیر تو خالی حواس درست ہونے میں لگے صحابہ کی، کسی کو ہوش ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر مسجد نبی میں ٹہل رہے کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور کی وفات ہو گئی تو اس کی گردن مار دیں گے۔ ٹہل رہے پوری مسجد میں، صحابہ بیٹھ کے رو رہے ہیں، کسی کے آنسو بہ رہا، ہوش میں نہیں ہے۔
ہیں لوگ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ جزائے خیر دے پوری امت کی طرف سے صدیق اکبر کو اپنے بعد مصلی پہ نبی نے انہیں کھڑا کیا تھا. امامت کے مصلی پہ صدیق اکبر کو کھڑا کیا تھا کہ یہ نبی کی نعمت کریں گے. آپ تشریف لائے اور صحابہ کی اس حال کو دیکھا تو آپ نے تقریر فرمائی، سن لو، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لوگوں سن لو، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. قرآن کی آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. جب صحابہ نے اس آیت کو سنا یقین آ گیا کہ نہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. حضرت عمر جیسے جری اور بہادر فرماتے ہیں صدیق اکبر نے جب یہ آیت پڑھی قرآن کی، ایسا لگتا تھا اس سے پہلے یہ آیت پڑھی نہ گئی ہو. جب یہ آیت سنی ہم نے تو پھر میرے پیر میرے جسم کو برداشت نہیں کر سکے اور زمین پہ گر گیا حضرت عمر رضی اللہ. چاشتے کے وقت 12 ربیع الاول کو صحابہ کی ایک کیفیت تھی، آپ کی وفات ہو چکی ہے، خلیفہ کون بنے، نبی کی نیابت بھی ضروری ہے. یہ خلا نہ پیدا ہو کہ نبی کے بعد کوئی خلیفہ ہو جس کی عمارت میں نبی کی تدفین ہو. سب سے بڑا مسئلہ یہاں یہ تھا. سقیفہ بنو ساعدہ جگہ ہے مسجد نبوی کے مغربی سے. آپ مغرب کی طرف جائیں گے مسجد نبوی کے تو ایک تکونا پارک بنا ہوا ہے، کچھ کھجور کے پیڑ اس میں ہے. وہی جگہ ہے جس کو سقیفہ بنو ساعدہ کہا جاتا تھا. آج وہاں پہ پارک بنا دیا گیا ہے، تکونا پارک. اسی جگہ صحابہ اکٹھے ہوئے اور سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی. سارا دن خلافت کے مسئلے میں چلتا رہا. دوشنبہ کا جو دن تھا جب خلیفہ ہو گئے تو لوگ بیعت کر رہے تھے، اور جو رات آئی منگل کی رات تک یہ سلسلہ چلا. منگل کے دن صبح کو غسل دیا گیا. دوشنبہ کا پورا دن گزرا، رات گزری، منگل کے دن صبح میں آپ کو غسل دیا گیا. غسل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیا. آپ کے گھر کے تھے، وہ آپ کے داماد تھے. وہ ان کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. حضرت عباس کے دو صاحبزادے حضرت کلثوم، حضرت فضل بن عباس یہ تھے. یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کروٹ بدل رہے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت شقران رضی اللہ عنہ یہ لوگ پانی لا کے دے رہے تھے. ایک ایک تفصیل نبی کی ملے گی. آپ سیرت پڑھیں گے کوئی گوشہ ایسا نہیں ملے گا نبی کا کہ جہاں لکھا نہ ہو کس نے کیا کیا ہے. عام طور پر غسل جو دیتے اس میں گھر والے ہی رہتے ہیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں تو حضور کا غسل ہو رہا تھا، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کہاں سے؟ یہ گھر کے لوگ ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر کے ہیں، حضرت عباس سگے چچا ہیں. محلے کا کسی کو ذمہ دار بنا دیا جائے اور اس سے کہا جائے پورے محلے کی ذمہ داری نبھاؤ اور انتقال ہو جائے اس کا، اور محلے میں فتنہ ہونے کا خطرہ ہو تو پھر گھر والی غسل دیں گے. وہ لوگ تو اس فتنے کو روکنے میں لگے رہیں گے ذمہ دار جو ہوں گے. بھائی گھر والوں سے کہیں گے ایسا ہے آپ غسل دے دیجئے، کفن پہنا دیجئے، باہر میں فتنہ اٹھا ہوا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں باہر جا کر کے. جو سربراہدہ لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس موقع پہ کھڑے ہوتے ہیں آ کر.
اب مسئلہ آیا کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے. بہت لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی. جانا کرتے ہیں لوگ، پھر بھی پوچھا کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود امام الانبیاء تھے، امام الاولین والآخرین خود آپ تھے، سارے اماموں کی امام آپ تھے. آپ کی امامت کون کرتا؟ تنہا بغیر امام کے لوگوں نے فرداً لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی، کوئی امام نہیں بنا. سارا دن یہ سلسلہ چلتا رہا، گروہ لوگ آتے تھے اور جنازے کی نماز اپنے انفرادی طور پر پڑھتے تھے، چلے جاتے تھے. جب سارے مرد پڑھ چکے تو عورتیں آئیں، عورتوں نے جنازے کی نماز پڑھی. حالانکہ عورتوں پر نماز جنازہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ تھا. جیسے ابھی مثال کے طور پر عمرہ کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جائیں گے آپ تو ہر نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے جنازے کا. امام حرم جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں، ساری عورتیں نماز جنازہ پڑھتی ہیں وہاں پر. اب حرام بھی نہیں ان کے لیے نہ پڑھیں، لیکن اگر عورتیں پڑھ لیں وہاں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب اس کی دلیل یہ نہیں کہ یہاں بھی عورتیں جنازے کی نماز میں شریک ہو. بھئی حرم کی بات الگ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کا معاملہ الگ ہے. جب عورتیں فارغ ہوئی تو بچوں نے بھی جنازے کی نماز ادا کی. جنازے کی نماز پڑھتے پڑھتے منگل کا پورا دن گزرا، رات ہوئی. بدھ کی رات میں آپ کی تدفین عمل میں آئی. اتنی تاخیر اس لیے ہوئی، ایک لمبا وقفہ گزرا ہوش حواس درست کرنے میں. خلافت کا مسئلہ تھا کہ نبی کے بعد خلیفہ کون بنے گا، کس کی عمارت میں نبی کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. یہ بہت اہم مسئلہ تھا، صحابہ اس میں لگے ہوئے تھے. پھر آپ کی جنازہ کی نماز کیسے پڑھی جائے، آپ کو دفن کہاں پہ کیا جائے، قبر آپ کی کہاں پہ بنائی جائے. صدیق اکبر نے بتایا اس وقت کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے فرمایا کہ نبی کا جس جگہ انتقال ہوتا ہے وہیں پر اس کی قبر بنائی جاتی ہے. صدیق اکبر نے اس مسئلے کو بتایا. تو یہ سارے مسائل تھے، اس لیے تاخیر ہوئی. ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کہ ہم بھی دیر کریں لیٹ کریں. تو اب جنازہ تیار ہو جائے تو جلدی کرنے کا حکم ہے، بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے. اعلان سن لیں، کوشش کریں، رشتہ دار ہم ہیں، دوست ہیں، اس گھر والوں سے ہمارا تعلق ہے، ان کے گھر چلے جائیں. کس لیے جائیں؟ تعزیت کے لیے. تعزیت یہ سنت ہے کہ گھر والوں سے مل کر ان سے ایسی بات کی جائے جس سے ان کا غم ہلکا ہو، ان کو صبر کی تلقین کی جائے. ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادى مصابا فله مثل اجری، جو مصیبت زدے کو تسلی دے گا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا مصیبت جس پر پڑی اس کو اجر ملا. لیجیے صاحب، اس پر مصیبت پڑی، اس نے صبر کیا، اس کو جتنا اجر ملے گا آپ تسلی دے دیں گے وہی اجر اللہ آپ کو عطا فرما دے گا. تعزیت کی سنت چھوٹ چکی ہے. مصیبت پر صبر کرنے والوں کو اللہ کیا دیتا ہے؟ حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے جب مومن بندے سے میں اس کو کسی پیارے کو لیتا ہوں، اس کی کسی پیارے اور چہتے کو میں لے لیتا ہوں، پھر وہ صبر کرتا ہے تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے سوا کوئی بدلہ ہی نہیں ہے. کسی پیارے کا انتقال ہو گیا، اس نے صبر کیا، اللہ فرماتا اس کا بدلہ میرے پاس صرف جنت ہے. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب کسی مومن بندے کے بچے کا انتقال ہوتا ہے، اولاد کا انتقال ہوتا ہے، اور فرشتے روح قبض کر کے لے جاتے ہیں، تو اللہ پوچھتا ہے تم میرے اس بندے کے بچے کی روح قبض کر کے لائے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں جی اللہ ہم لے کر آئے۔ تم نے اس کے دل کے پھل کو توڑ لیا ہے، میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے تیری حمد بیان کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے صبر کیا، اس کے صبر کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے عالی شان محل تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یہ اجر ملتا ہے صبر کرنے والے کو۔ اب جس نے جا کے تعزیت کر لیا اس کو بھی یہ اجر مل گیا۔ تعزیت سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعزیت فرماتے تھے، خط کے ذریعے بھی آپ نے تعزیت کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول نے خط لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری آل اولاد یہ سب اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دیا ہے۔ جب تک اللہ چاہتا ہے یہ چیز ہمارے پاس ہوتی ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو امانت کو واپس لے لیتا ہے۔ تمہارا بیٹا بھی اللہ کی امانت تمہارے پاس تھا، جب تک اللہ نے چاہا تم اس کو اپنے پاس رکھے، اس سے دل بہلاتے رہے، جب اللہ نے چاہا تو اپنی امانت کو اللہ نے واپس لے لیا۔ جزا فضا نہ کرنا، اس لیے کہ صبر کرو گے تو اس کا اجر عظیم اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ رونے چلانے سے، جزا فضا کرنے سے مرنے والا واپس نہیں آتا، غم ہلکا نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہونا ہے وہ تو ہو چکا۔ اب رو چلا کر کے اجر کو کیوں ہم ضائع کریں؟ ہم جتنا بھی چلا لیں، جو چلا گیا واپس آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تعزیت کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی تعزیت کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کئی بیٹوں کی شہادت ہو گئی واقع حرہ میں، تو حضرت زید بن ارقم نے خط لکھ کر کے ان کی تعزیت کی۔ تو تعزیت یہ سنت ہے، جو دوست ہوں، احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، وہ گھر پہ جا کے مل کر ان کے بچوں سے، گھر والوں سے ایسے کلمات کہیں جس سے ان کو تسلی ہو، جن سے ان کی ڈھارس بندھے، جس سے ان کا غم ہلکا ہو۔ رونے کے لیے نہ جائیں۔ ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات جن کے ہاں انتقال ہو چکا ہوتا ہے وہ لوگ نہیں روتے، دوسرے لوگ جا کے رلاتے ہیں، جان بوجھ کے رلاتے ہیں۔ اس کام میں بوڑھی عورتیں نمبر 1 پر ہیں۔ نہیں روئے گی عورتیں، وہ زبردستی رلائیں گی۔ آدمی نہیں روئے گا، منہ پہ ہاتھ پھیریں گے آگے، نہ رو بیٹا، رو کہاں رہا وہ، مت رو بچہ، مت رو بیٹا، اب تو چلا گیا وہ۔ یعنی وہ حقیقت میں رلا رہی وہ۔ ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ ایک شخص ان کا انتقال ہو گیا، ان کی بیٹی کا نکاح میں پڑھانے کے لیے گیا۔ نکاح جب ہوتا ہے، باپ کا کلیجے کا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ اس کی بیٹی، وہ رخصت ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے باپ کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، روتا ہے۔ وہ صاحب تھے، زیادہ نہیں روئے، وہ تھوڑا روئے، تو بوڑھی عورت نکل کے آئی، دیکھی رو نہیں رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے سب بیٹھ کے وہاں پر، آ کے سر پہ ہاتھ کر رہی، بیٹا نہ رو بیٹا، چپ ہو جاؤ بیٹا۔ اب وہ رو کہاں رہا وہ؟ حقیقت میں وہ رلانے کے لیے آئی تھی کہ اور دیر تک رو، اتنا تھوڑا کہہ روئے تم۔ یہ ہمارے معاشرے میں کل ہو رہا۔ دوسرے لوگ رلانے کے لیے آتے ہیں، وہاں کو تعزیت کے لیے جانا ہے، تسلی کے لیے جانا ہے، ان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں جانا۔ خود بھی صبر کرنا ہے، صبر کی تلقین کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے،
قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون اسی وقت کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر پہلے جھٹکے کا معتبر ہے، مصیبت پہنچتی ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ایسا کرتے ہیں تو 3 نعمتیں ملتی ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اللہ کی نوازشیں ان کو ملتی ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ملتی ہے، اور اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ان کے بارے میں ہوتا ہے، 3 نعمتیں ان کو ملتی ہے صبر کے بدلے میں۔ تو ہم اپنے کسی عزیز کے ہاں جائیں انتقال میں تو کوشش کریں کہ ان کے غم کو ہلکا کریں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں ہم، اور ان کے ایسی باتیں کہ جس سے ان کا دکھ درد ہلکا ہو۔ تو یہ جنازے کے تعلق سے 2-3 باتیں ضروری تھی بتا دی گئی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔